وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک حدیث کے سلسلے میں ہے، بلکہ ایک ایمیج ٹائپ پوسٹ ہے کہ یہودی اپنی قتل گاہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کر لیں، تو مسلمان ان کو خوب قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے پناہ لے گا تو درخت یا پتھر کہے گا، اے مسلمان، اللہ کے بڑے پیچھے ہے، تو آ کر اس کو قتل کر دے۔ مگر غرقد نامی درخت ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ صحیح مسلم 2922۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی پیش آ سکتا ہے یا اس سے پہلے بھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی مسلمان اگر کتاب و سنت پر جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، متحد اور متفق ہو جائیں، تو مسلمانوں کے پیشاب میں یہودی سب کے سب ڈوب کر مر جائیں، مسلمانوں کے پیشاب میں ہی یہ یہودی ڈوب کر مر جائیں گے، لیکن مسلمان خود ہی بکھرے ہوئے ہیں، منتشر ہیں، کتاب و سنت پر ان کا ایمان ویسا نہیں رہا، مردوں کی پوجا کرنے والے مسلمان بن گئے، صحابہ کو گالیاں دینے والے مسلمان بن گئے، قرآن کو چھوڑنے والے مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی کرم نوازی اس قوم پر کیسے ہوگی جو قوم نہ اسلام کو فالو کرتی ہے، نہ قرآن کو فالو کرتی ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتی ہے، نہ صحابہ کے منہج کو اپناتی ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ ورنہ مسلمان اگر واقعتاً کتاب و سنت پر متحد ہو جائیں اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا پیکر بن جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں ہرا سکتی ہے اور نہ ان کی زمین پر کوئی قبضہ کر سکتی ہے۔ مسئلہ اندرونی طور پر مسلمانوں کی کمزوری کا ہے، مسلمان بکھرے ہوئے ہیں۔ ورنہ آج بھی جتنے یہودی ہیں، کیلکولیشن کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہودی کی تعداد کتنی ہے۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی امریکہ فوراً آ جاتا ہے مدد کرنے کے لیے۔ امریکہ جبکہ یہودی نہیں بلکہ کرسچن ہے، اور کرسچن ہی نے یہودیوں کو جوتے مار مار کر کے بھگایا تھا، اور پناہ دینے والا کون؟ یہی ترکی حکومت تھی۔ ترکی حکومت نے اسپین سے بھگائے گئے یہودیوں کو پناہ دیا تھا، اور کہا تھا، بلکہ کہا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا، اسپین سے مسلمانوں کو جب نکالا گیا تھا اس وقت یہودیوں کے لیے بالکل ہی کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ مسلمان تو اپنا دھرم چینج کر کے رہ سکتے تھے، لیکن یہودی نہیں۔ یہودی کو ہر حال میں نکالا۔ تو یہودی کو بلانے والا، پناہ دینے والا ترکی عثمانی حکومت ہے۔ عثمانی حکومت نے پناہ ہی نہیں دیا بلکہ اپنا بڑا سا جہاز بھیجا ان کو لانے کے لیے، اور پھر لا کر کے بسایا۔ لا کر بسانے کے بعد انہی یہودیوں سے ان لوگوں نے شادیاں کی۔ مصطفیٰ کمال آتا ترک ایک یہودن کا بیٹا ہے، مصطفیٰ کمال آتا ترک یہودن کا بیٹا ہے۔ اور اس طرح سے جو زمین تھی فلسطین کی، یہ زمین ترکی حکومت نے انگلینڈ کے حوالے کیا، اور انگلینڈ نے 1947-48 میں ان یہودیوں کو بسایا ہے۔ اور جتنے یہودی ترکی میں تھے وہ سب کے سب یہاں ارض موعود میں آ کر کے جمع ہونے لگے، اور جب حکومت ان کی بن گئی تو پورا اسلحہ
انگلینڈ نے، برطانیہ نے دیا، امریکہ نے دیا، اس طرح سے مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے لیے یہودیوں کو بچایا ہے. تو یہ سب مسلمانوں کے اپنے کیے ہوئے ہیں.